اس دنیا جہان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بات کہہ دے کہ میں ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایسا کوئی بھی شخص نہیں، چاہے وہ ملکوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی کمی کسی نہ کسی اعتبار سے ہر بندے میں موجود ہوتی ہے۔ یہ جو کمی اللہ پاک نے رکھی ہے، یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، میرا بندہ میرے سامنے اپنی آرزو رکھے، اپنی دعا، اپنی پکار کو رکھے، اور میں اس کی دعا کو سنوں اور اس کا جواب دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، کمی ہے اس کے پاس، صحت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، مسائل ہیں دنیا کے، پریشانیاں ہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے آتا ہی نہیں ہے، وہ سوال ہی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ مخلوق سے آپ سوال کریں گے، لوگوں سے سوال کریں گے، لوگوں کے سامنے آپ اپنا مسئلہ رکھیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، لوگ آئیں بائیں شائیں کریں گے، کنی کترائیں گے۔ لوگوں سے سوال کیا جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن خالق سے اگر سوال نہ کیا جائے تو خالق ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کی اصل اور بنیاد وہ دعا ہی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مغز، لب لبا، نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ رب کو پکارا جائے، رب سے دعا کی جائے، رب کے سامنے اپنے مسئلوں کو پیش کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا، لیس شیء اقرب علی اللہ تعالی من الدعاء، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، یعنی دعا کے ذریعے بندے کو عزت ملتی ہے، دعا کے ذریعے بندے کو اکرام ملتا ہے، اور دعا ہی اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ لوگوں سے مانگیں گے، لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بندے کی عزت مجروح ہوتی ہے، بندے کا اکرام ختم ہوتا ہے، بندے کا وقار گر جاتا ہے جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن یہی چیز اگر اللہ کے سامنے ہو تو فرمایا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے سے اللہ رب العزت انسان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا کہ اگر دنیا جہان میں تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے، کیوں جی تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس بندے کو یہ انعام ملنا ہے، اس بندے کو یہ نقصان ہونا ہے، اس بندے نے یہ غم اٹھانے ہیں، یہ جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لکھے کو اگر کوئی چیز مٹا سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تو اپنے مقدر کو ہم بدل سکتے ہیں دعا کے ذریعے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، اس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے۔ جس بندے کو سوال کرنے کی، مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ اتنی بڑی توفیق ہے کہ فتحت له ابواب الرحمہ، ایسے بندے کے لیے گویا اللہ نے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ بھئی دعا کے حوالے سے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مالک، وہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام قدرتوں کا مالک ہے کہ ساری مخلوق اگر اللہ سے مانگنا شروع کر دے اور اللہ سب کی تمام خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دے تو
اللہ کے خزانوں میں تو پھر بھی کمی واقع نہیں ہوتی. تو اس رب سے مانگنا ہے. اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی بندہ مانگتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے دنیا اور آخرت کا، فرمایا کہ تمام سوالوں میں سے اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب سوال ہے وہ ہے کہ اللہ سے سوال کیا جائے عافیت کا، اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے اپنے گناہوں کی معافی کی، اس سے سلامتی کا سوال کیا جائے، اس سے خیر طلب کی جائے، اس سے حفاظت طلب کی جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت جو مصیبتیں، جو آفات نازل ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت ان سے نکلنے کے لیے رستے ہموار کر دیتے ہیں، اور وہ آفات، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ مسائل جو ابھی آنے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں. یہ دعا کا فائدہ ہے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو، اپنے خالق اور مالک کے سامنے سوال ضرور کیا کرو. دنیا والوں سے سوال کریں گے تو وہ آپ کے سوال کو رد کر دیں گے، وہ آپ کی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن رب کی ذات ایسی ذات نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. فرمایا کہ اللہ کی ذات زندہ ذات ہے اور کریم ذات ہے، عطا کرنے والی ذات ہے. اور وہ ذات جب اس کے سامنے کوئی بندہ ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنا سوال، اپنی درخواست پیش کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا محسوس ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بندے نے دعا کی ہو اس کی دعا رد کی. نہیں، دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگ یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی دعائیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی. دعائیں تو بہت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر نمازوں کے بعد تنہائیوں میں اللہ کو یاد تو بڑا کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کوئی کام سنورتا نہیں ہے، ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی. تو حضرات، بعض وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ایک بندے کی دعا قبول نہیں بھی ہو سکتی. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غیر یقینی کی کیفیت میں دعا کرتا ہے، شک کی حالت میں ہے، اس کو اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے، یا وہ دعا کر رہا ہے اس کا دل ہی غافل ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ مانگ بھی رہا ہے لیکن توجہ رب کی طرف ہے ہی نہیں، دل ہی غافل ہے، تو ایسا شخص جس کا رب کی ذات پہ یقین نہ ہو اور یا جو غافل دل کے ساتھ جو رب کے سامنے آتا ہے اور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ تمہیں یقین ہو اس بات پر کہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے یہ مجھے مل جانا ہے. آپ نے فرمایا اس بات کو بھی یاد کر لو کہ غافل دل سے نکلنے والی جو دعا ہے یہ قبول نہیں ہوتی. ایسا بندہ جو دعا کر رہا ہے، دل غافل ہے، بے پرواہ ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، مانگ رب سے رہا ہے، تو فرمایا ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو بندہ رشتوں کو توڑتا ہے اور چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، رشتوں کے درمیان لڑائیاں ڈالتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے رشتوں کے درمیان. ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم. جو بندہ گناہ کو نہیں چھوڑتا اور
نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز، ایسا شخص کہ جس کی کمائی حرام کی ہے، جس کی روزی روٹی، جس کی کمائی حرام کے ذریعے سے آتی ہے، حرام کے ذریعے سے جو مال کماتا ہے، ایسے شخص کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص وہ سفر پر ہے اور مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ وہ حالت سفر میں دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، وہ اللہ کے سامنے اپنا سوال کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کی کمائی کا، اس کا پینا حرام کی کمائی کا، اس کا لباس حرام کی کمائی کا، اس کا جسم حرام پر پرورش اس کی ہوئی ہے، حرام پر پلا بڑا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ذریعہ، آمدن کمائی کا ذریعہ وہ حلال ہو۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فعلیکم الدعاء فی الرخاء، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تکلیفوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں اللہ بندے کی پکار کو سنے، اللہ بندے کی دعا کو قبول کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پریشانیوں میں اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑے، آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بھی رب سے مانگا کرے، آسانیوں میں بھی اس کو پکارا کرو۔ آسانیوں میں بھول جاتے ہو، جب خوشحالی آتی ہے، جب فراوانی ہوتی ہے، جب تندرستی ہوتی ہے، جب صحت ہوتی ہے، اس وقت رب کو یاد نہیں کرتے ہو، اور بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مسائل میں وہ گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہو۔ وہ رب جو شدائد میں رب ہے، جو غم میں رب ہے، جو ہم میں رب ہے، وہ خوشحالی میں رب نہیں ہے، اس وقت کیوں نہیں یاد کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت بھی یاد کیا کرو جب خوشحالی ہوتی ہے، جب اطمینان ہوتا ہے، تو ہر حالت میں رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے جن کو اپنانا ضروری ہے۔ اور دعا کرتے ہوئے چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، خالصتاً رب کو پکارا جائے، رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ رب سے بھی مانگ لیں، اور رب اگر یہاں سے دیر ہو گئی تو کسی اور درگاہ پہ چلے گئے، کسی اور آستانے پہ چلے گئے، نہیں، رب کو پکارنا ہے خالصتاً، صرف رب کو، یہ پہلا ادب ہے۔ اور دوسری چیز کہ بندہ باوضو ہونا چاہیے، دعا کرنی ہے، ویسے تو بندہ دل ہی دل میں آتے جاتے، چلتے پھرتے جب چاہے رب کو پکار سکتا ہے، لیکن اگر ہم خاص اہتمام کے ساتھ دعا کریں گے تو اس کا الگ مزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو کہ وفات پا گیا تھا، کہ اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرے، تو فدعا بماء فتوضا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر لعبید، اے اللہ عبید کو معاف فرما دو۔ تو وضو کرنا چاہیے اور قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، حمد و ثنا بیان کی جائے۔ سورۃ الفاتحہ میں یہی ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے دعا کرنے کا، کہ دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس سے پہلے یہ جتنی آیات ہیں، ان ساری آیات میں اللہ کی تعریف بیان کی ہوئی ہے، تو اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا جائے، ایسی دعا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، ایسی دعا کہ جس میں درود نہیں پڑھا جاتا، آپ نے فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی، ایسی دعا جس میں درود نہ پڑھا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو بسا اوقات آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی کہ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتے، رو رو کر مانگتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لامتی، اللہم لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ صحابی فرماتے ہیں حتیٰ بکا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
تو اللہ سے مانگنا ہے تو رو کر، گر گڑا کر، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت سنتی ہے۔ دل ہی دل میں کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے، اور جس وقت بھی پکارتا ہے۔ لوگوں کے در تو بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا در کبھی بھی بند نہیں ہوتا، ہمہ وقت 24 گھنٹے کھلا ہے۔ لیکن بعض اوقات اور بعض وقت ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان اوقات میں دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اسے لازماً شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں ایک گھڑی ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، یہ جو دن گزر رہے ہیں، آگے آنے والی راتوں میں یہ لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے۔ تو جس بندے نے لیلۃ القدر کو پا لیا، وہ بندہ اس رات میں جو مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، تو میں کون سی دعا کروں؟ بڑی دعائیں ہیں، بڑے مسائل ہیں دنیا کے، آخرت کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آپ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو لیلۃ القدر یہ وقت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، ہر رات جب آخری پہر ہوتا ہے، اللہ کی ذات آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے۔ یہ آخری آسمان دنیا پہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے مانگے، جو مجھے پکارے، جو دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ یہ وقت ہے یہ اللہ سے مانگنے کا۔ اسی طرح اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا دورانیہ ہوتا ہے، اذان کے بعد جماعت تک، تکبیر تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور فرضی نماز کے بعد یہ جو وقت ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے یہ جو دن گزر رہے ہیں، ان ایام میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ جو رمضان کے دن اور راتیں ہیں، ان میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کا دن ہو یا رات ہو، فرمایا کہ رمضان میں جو بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے ایام گزر رہے ہیں، یہ برکتوں والے اور یہ رحمتوں والے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اتنی برکت رکھی ہے، رمضان کی راتوں کو بھی برکت والی، کہ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں، وہ روزے کی حالت میں ہو، وہ رات کو ہو، جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ دعا کے حوالے سے جو کوئی سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔